صبح ہوتے ہی پاک افغان سرحد کے دونوں جانب لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہے۔ روزگار کے حصول کے لیے چمن اور دیگر سرحدی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ وش منڈی میں کام کرتا ہوں، آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خشک میوے کا کام کرتا ہوں۔ نہیں، آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پاکستانی ملیشیا کچھ تنگ کرتی ہے مگر زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ افغان فورسز بھی تعاون کرتی ہیں، لیکن کبھی ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی سختی کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اب بھی افغان مہاجرین کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ یہ مہاجرین گزشتہ 3 دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک محتاط اندازے کے مطابق 60,000 پاکستانی بھی اس وقت افغانستان میں محنت و مزدوری کر رہے ہیں۔ میرا شناخت کارڈ ہے، میرا تعلق کلاس فلاس سے، میں اچھے طریقے سے یہاں پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے، مثلا 3 گھنٹے گاڑی کھڑی رہتی ہے، اگر اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں نا گاڑی کو چھوڑ کے، ہم لوگوں نے ابھی گاڑی چھوڑ کے ادھر پارکنگ ان لوگوں نے بنایا ہے نا، 20 روپے ہر موٹر سائیکل کے اوپر لے لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں موٹر سائیکل کسی اور چیز پہ نہیں جا سکتے، پیدل جانا پڑتا ہے۔ پیدل میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں اس وقت مکانات اور دکانوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ افغانستان جانے پر مجبور ہے۔ ساہیوال کے رہنے والے ہیں، قندھار جا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہو وہاں پر؟ مزدوری۔ کیا چیز مزدوری کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یہ مستریوں کا کام کرتے ہیں۔ ہم ساہیوال کے رہنے والے ہیں، صحیح قندھار جا رہے ہیں، وہاں محنت مزدوری کریں۔ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے والے لوگوں کے نہ صرف کاغذات کی چیکنگ ہوتی ہے بلکہ ان کی جامع تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی تلاشی لی جاتی ہے اور یہی طرز عمل دوسری طرف پاکستانیوں کے ساتھ بھی اپنایا جاتا ہے۔ اس وقت میں پاک افغان سرحد باب دوستی کے مقام پر موجود ہوں۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ سرحدی پٹی ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع ہے، اور میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افغان جو بارڈر فورس ہے ان کے اہلکار بھی موجود ہے، وہ ان کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پاکستان نے سرحد پر بائیو میٹرک سسٹم بھی نصب کیا، لیکن افغان حکام نے یہ کہہ کر اس سسٹم کو مسترد کیا کہ اس سے دونوں جانب رہنے والے قبائلیوں کو سرحد پار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بائیو میٹرک سسٹم کی تنصیب سے سرحد پر غیر قانونی نقل و حرکت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ جو سسٹم بائیو میٹرک ہمارے انسائڈ جو پاکستان ہے، دیٹ از ناٹ ان دی یعنی کہ افغان ایریا، دیٹ از ود ان دی چمن، دیٹ از ود ان کنٹری، تو اس میں تو افغان گورنمنٹ سے کوئی ہمارا ایسا ٹیک اپ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آخر بائیولیٹرل ایک بارڈر ایریا پر کنٹری ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ بھی انسٹال کر دیں اپنے بارڈر ایریا میں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے، تاکہ ایک دوسرے کو ڈیٹا جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے 2007 میں بائیو میٹرک سسٹم پاک افغان سرحد چمن پر انسٹال کیا تھا، لیکن افغان حکومت کی جانب سے مزاحمت کے بعد یہ نظام ابھی تک غیر فعال ہے۔ باب دوستی کے ذریعے نہ صرف تاجروں کی آمد و رفت ہوتی ہے بلکہ سرحد کے دونوں جانب رہنے والے قبائلی بھی یہاں سے گزرتے ہیں۔ ایک ہی قبیلے کے لوگ سرحد کے دونوں جانب رہتے ہیں۔ لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں جس کے باعث سرحد پار کرنا ان کے لیے روزانہ کا معمول ہے۔ صبح کام کے سلسلے میں اسپن بولدک گیا تھا اور اب واپس آ رہا ہوں۔ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صرف شناختی کارڈ دکھائیں، پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حسب سابق اس مرتبہ بھی ہم افغانستان میں داخل ہو گئے۔ ماضی کے برعکس اس بار افغان بارڈر فورس نے ہمیں اپنے علاقے میں کوریج کی اجازت نہیں دی۔ اس سرحد کو روزانہ ہزاروں افراد پیدل اور گاڑیوں کے ذریعے عبور کرتے ہیں۔